حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سبھی لوگ سورۃ التکاثر کے ابتدائی 2 آیتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے بعد والی 2 آیتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم پہلے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہاں پر 2 آیتیں بالکل سیم ہیں، صرف بیچ میں ان 2 آیتوں کے درمیان ثم کا اضافہ ہے۔ بقیہ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، یہ دونوں کی دونوں آیتیں سیم ہیں، بلکہ ایک بات کو اللہ تبارک و تعالی 2 مرتبہ دہرا رہا ہے، بس بیچ میں ثم لے کر آ رہا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب کبھی کسی بات میں تاکید کرنا ہو اور اس کو انفسائز کرنا ہو تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی باتوں کو 2 مرتبہ لے کر آتا ہے، الفاظ کو 2 مرتبہ لے کر آتا ہے، یا آیت کو 2 مرتبہ لاتا ہے، جملوں کو 2 مرتبہ لے کر آتا ہے۔ 2 مرتبہ لانے کا مطلب اس بات میں یقین پیدا کرنا ہے اور اس بات کو سختی کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی سابقہ بات چلتے رہتی ہے اور سڈن اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں بات کو دوسرے راستے پر لے کر چلتا ہے، ایک الگ پیرا میں لے کر چلتا ہے، اور پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ان قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ان قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر ثم، پھر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی اچانک یہ کہہ رہا ہے بندوں سے کہ تمہیں پتہ چلے گا، پتہ چلے گا تمہیں، تو اس انداز میں دھمکی ہے، اس انداز میں دھمکی ہے، پتہ چلے گا تم لوگوں کو، پتہ چلے گا تم لوگوں کو، دھمکی ہے۔ کس بات کی دھمکی ہے؟ کہ بھائی یہاں پر یہ بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، 3 طرح کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ کیٹیگری مان لیجئے فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، یعنی ہائی کلاس کے لوگ ہیں، اور بی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور سی 3rd کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کس میں؟ زندگی گزارنے میں۔ ایک آدمی کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے، مشینوں سے کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، خود بھی کاؤنٹ نہیں کرتا، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اس کے بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ بی مڈل کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے پیسے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور سی جو اپنی انگلیوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں، بس اتنے ہیں ہمارے پاس سرمایہ، بس اتنا ہی ہے۔ یہ 3 ٹائپ کے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ اگر یہ کیٹیگری کا آدمی یہ چاہے تو اپنی زندگی کے اندر یعنی اپنے مال کو صحیح استعمال کرتے ہوئے بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی مال اس کو دیا، لیکن دل نہیں دیتا ہے، مسئلہ یہ ہے اس کو دل نہیں دیتا اللہ تعالی۔ اگر اللہ چاہے تو، یا بندہ وہ اگر چاہے تو اپنے مال سے تھوڑا سا مال مسجدوں کی خیر خواہی کے لیے، تھوڑا سا مال رشتہ داروں کی خیر خواہی کے لیے، تھوڑا سا مال دوست احباب کے لیے، تھوڑا سا مال
جو ہے مدارس کے لیے تھوڑا سا مال، بیواؤں کے لیے تھوڑا 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 مال بھی اگر وہ دیتا رہے نا، وہ غیر شعوری طور پر اس کا سارا مال یعنی خیر میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ مال اس کے ترازو میں یعنی اس کے پلڑے کو بھاری بنا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ سوف تعلمون، تم کو پتا چلے گا، تم کو پتا چلے گا۔ مڈل کلاس کا آدمی بھی چھوٹے 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 کام کر سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن تمہارے پاس مال تو ہے، اس مال کے ذریعے خیر تم کام کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس پیسہ کم ہے لیکن ٹائم تمہارے پاس ہے، تم اپنے ٹائم کو صحیح دین میں استعمال کر کے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس مال اور کم ہے، ٹائم تمہارے پاس زیادہ ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کو راضی کرنے کے تم کام کر سکتے ہو، لیکن نہیں کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بھائی تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں کیا کروں، میرے پاس مال تو نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف مال کی ہی ضرورت نہیں، صرف مال کی ضرورت نہیں، تم اذکار پڑھتے رہو، کہیں کہیں پہنچ جاؤ گے، تم دعائیں کرتے رہو، کہیں کہیں پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ دل بھی دیا ہے، اللہ کو یاد کرنے، گڑ گڑانے، رونے، آنکھوں کو نم کرنے، آنکھوں میں نمی لانے کے حالات بھی تم کو دے رکھا ہے نا۔ تم رو سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے پاس نہیں رو سکتا ہے، اس کا دل نہیں روتا ہے، تم رو سکتے ہو، تم دعائیں کر سکتے ہو، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے تم دعائیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس اللہ نے ٹائم دے رکھا ہے۔ تم اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہو یہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، بس ایک دوسرے پر بلیم کرتے جا رہے ہیں، تم نہیں کر رہے ہو، تم نہیں کر رہے ہو، تم نہیں کر رہے ہو۔ سوف تعلمون، تم سب کے سب ایک دن جان لو گے اپنے بارے میں۔ تم کیا کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، تم کیا کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، تم کیا کر سکتے، تم نے نہیں کیا، اپنی خاطر تم نے نہیں کیا، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم پتا چل جائے گا تم نے تم کیا کر سکتے تھے، تم نے کیا نہیں کیا، وہ پتا چلے گا۔ ارے مجھے ٹائم ملا تھا، وہ میں کر سکتا تھا، میں نہیں کیا۔ میرے پاس غریب آیا تھا، مسکین آیا تھا، وہ مانگا تھا میرے پاس مال، لیکن پھر بھی میں نے نہیں کیا۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا، تم کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی فلاں ٹائم پہ میں یہ کام کر سکتا تھا لیکن میں نہیں کیا۔ سوف تعلمون، تم کو پتا چل جائے گا، تم کو بھی پتا چلے گا کہ بھئی میں یہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، وہاں پتا چل جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، تم کو پتا چلے گا۔ دھمکی بھرا لہجہ ان دو آیتوں کے اندر ہے۔ اچھا، اسی دھمکی بھرے انداز کو اگر ہم دوسرے میں خیر میں کنورٹ کریں، اچھائی میں کنورٹ کریں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ان لوگوں میں ایک کیٹیگری کے اندر بھی، یہ کلاس کے لوگوں کے اندر بھی بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں۔ تم نہیں بتاتے اپنے اچھا کاموں کو، دنیا نہیں جانتی ہے تمہارے اچھے کاموں کو، لیکن ایسا آئے گا تمہارے سارے کے سارے اچھے کام تم کو بھی پتا چلیں گے، ساری دنیا والوں کو پتا چل جائیں گے تم کیا اچھے کام کرتے تھے۔ یہ اس کے اندر خیر کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تم کیا کرتے تھے لوگوں کو نہیں معلوم، بیچ مڈل کلاس کا آدمی بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، دنیا کے اندر ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کے بارے میں دنیا نہیں جانتی ہے، جن کے اچھے کاموں کے بارے میں پرنٹ میڈیا نہیں جانتا ہے، جن کے اچھے کاموں کے اندر الیکٹرانک میڈیا نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو پتا چلنے والا ہے کہ تم کون سے اچھے کام کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے اندر بھی اچھے کام کرنے والے ہیں، یہ سی کلاس کے اندر بھی اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ غریب ہے تو ہمیشہ ہر غریب ناشکرا، نہیں، ہر مڈل کلاس والا ناشکرا، ایسا نہیں، ہر ایک کلاس والا ناشکرا، ایسا نہیں، ان کے اندر بھی اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور، وہ مختصر سے بندے ہیں، وہ تھوڑے بندے ہیں، دنیا ان کو نہیں جانتی ہے، لیکن ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والے تھے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن جب ان کے ہاتھوں میں اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا
تو پتا چلے گا اے کلاس میں کون کون اچھے تھے, بی کلاس میں کون کون اچھے تھے, سی کلاس میں کون کون اچھے تھے, وہاں پر پتا چل جائے گا اعمال کو دیکھ کر. تو اس جو ہے دھمکی بھرے انداز میں تم کیا کر سکتے تم نے نہیں کیا, وہ بھی اس کا معنی ہے. خیر کے معاملے میں اگر ہم لیں گے تو نہیں بھائی, تم لوگوں میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہے نا, ان کو پتا چل جائے گا. اور تم بھی بہت سارے کام کر کے بھول جاتے ہو, لیکن ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, آرگنائز لائف جینے والے بھی ہیں. بھائی آج ہم کیا کریں گے, ڈائری لکھتے ہیں. آج کیا لسٹ ٹو ڈو لسٹ بنانے والے بھی ہیں. ہاں, سب کچھ وہ اپنے کام کو مطلب لکھ کر رکھنے والے بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, انہوں اب کیا کرنا وہ بھی نہیں پتا ہے, اور دوپہر میں کیا کرنا وہ بھی نہیں پتا ہے, شام میں کیا کرنا وہ بھی نہیں پتا ہے. یعنی ان کی لائف مطلب جو ہے آرگنائز نہیں ہے, بلکہ تتر بتر لائف ہے. سب کو پتا چلنے والا ہے. تم کو سمجھ میں آئے تو بھی وہاں آئے گا, نہ سمجھ میں آئے تو بھی آئے گا. یہاں کیلکولیشن نہیں کر سکتے ہو, لیکن وہاں سب کچھ کرنا آ جائے گا. یہاں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو, وہاں سب کچھ کاؤنٹ کرنے آ جائے گا. یہاں تمہیں یاد نہیں رہتا ہے, لیکن وہاں سب تم کو یاد دلایا جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ دن آنے سے پہلے سمجھ کر اپنی اعمال کی اصلاح کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.